حبیب صاحب، خان صاحب نے دو سوال اکٹھے لے لیجئے کہ ایک تو کیا پھر اگین یہ لاسٹ کارڈ ہے یا اس کے بعد بھی کوئی کارڈز ہوں گے اور یہ کتنا کارآمد رہے گا، اور تیسرا یہ کہ اصل بات یہ کہ جن سے بات کرنی ہے، جن سے مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ابھی تک. ایک تو یہ سمجھ لیجئے کہ خان صاحب کے پاس آخری کارڈ نہیں ہے. عمران صاحب کے پاس ہر مظاہرہ، ان کا ہر بیان ایک کارڈ ہے جو اپنی دھمک پیدا کرتا ہے، اپنے اثرات پیدا کرتا ہے اور اپنے نتائج پیدا کرتا ہے، اور ان کے اثرات و نتائج بعض اوقات فوری طور پر سامنے آ جاتے ہیں اور بعض اوقات کچھ وقت لگتا ہے اور پھر سامنے آتے ہیں. یہ بات ہے. اب ان کا مثال کے طور پہ جو مظاہروں کی مسلسل ایک کیفیت انہوں نے رکھی، وہ دیکھ لیجئے اس کے بھی اثرات آ رہے ہیں کہ حکومت ہر وقت عمران خان کا ورد کرتی رہتی ہے. اور اس الیکشن سے پہلے کا بھی ان کا ذرا دیکھیے کہ وہ بولتے رہے اور پھر آہستہ آہستہ لوگ بھی ان کے ساتھ ملتے رہے. تو 9 مئی جیسا بھاری دن بھی انہوں نے گزارا اور اس کے بعد 8 فروری 2024 تک وہ الیکشن تک لے کے آئے معاملات کو. تو لہٰذا ان کے پاس کارڈز کی کمی نہیں ہے. تو جب کوئی بھی شخصیت اتنی مقبول ہو جائے جتنے کہ عمران خان صاحب ہیں، تو پھر ان سے یہ توقع رکھنا کہ ان کے پاس اب کوئی چال نہیں رہی آگے چلنے کی یا انہیں چیک میٹ ہو گیا ہے، تو این خواب است، خیال است، محال است جنو، یہ نہیں ہوتا. اور اسپیشلی وین ہی گاٹ نتھنگ ٹو لوز. جی، اور پھر ان کے پاس ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ جو ان سے چھین لی جائے تو انہیں بڑا احساس محرومی پیدا ہو جائے. تو ایک تو یہ بات ہے، ان کے پاس کارڈز تو موجود ہیں. دوسری، جہاں تک ان کا اثر کا معاملہ ہے، یہ جو آپ نے پرٹیکولر بات کی کہ اگر وہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے سول نافرمانی کا تقاضا کریں تو وہ کہیں بہتر پوزیشن میں ہے پاکستانیوں کی نسبت. پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح جکڑ بندی کا ہم شکار ہیں، اور بالخصوص پنجاب کے رہنے والے، وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کوئی اس طرح کا کام کرے، کیونکہ حکومت ہر قسم کے لوگوں پر اور بالخصوص ان لوگوں پر جن کے بارے میں اس کو یہ گمان ہو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ہمدرد ہیں، تو ان کے اوپر تو ڈنڈا چلانے میں ذرا گریز نہیں کرتی. اور نہ اس ڈنڈے کے پیچھے قانون ہوتا ہے، نہ اس کے پیچھے دستور ہوتا ہے، نہ جمہوری روایت ہوتی ہے. محض ایک بے رحمانہ طاقت ہے جس کا استعمال اپنے ہی شہریوں کے خلاف کیا جاتا ہے. لیکن حبیب صاحب، جو پاکستانیوں نے جو ریمیٹنس، جو پیسے یہاں پہ بھیجنے ہوتے ہیں، وہ ان کی مجبوری بھی ہے، بیکاز دے ہیو ٹو سپورٹ دیئر فیملی. اب آ جائیں ریمیٹنس کی طرف. وہ پیسے آنے تو ہے نا، ریمیٹنس وہ نقصان کس سے ہوگا؟ دیکھیے، اگر وہ میں لیگل اسی کہہ رہا تھا کہ حوالہ ہنڈی سے اگر وہ لیگل چینل سے ریمیٹنسز نہیں بھیجتے، نقصان کس سے ہوگا؟ نقصان تو مجموعی طور پر پاکستانی معیشت کو ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بینکنگ چینل سے پیسے بھیجتے ہیں تو دراصل حکومت پاکستان کا ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، اور دوسری صورت میں جو ہنڈی ہے اس میں ڈالر یا کوئی بھی فارن ایکسچینج وہیں رہتا ہے جہاں سے بھیجا گیا ہے، اور یہاں پہ روپوں میں لین دین ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ڈالر کا فلو پاکستان کے اندر متاثر ہوگا، یہ تو ڈیفینیٹ بات ہے. لیکن عمران خان صاحب کی یہ جو ضرب ہے یہ کافی کاری ہے، کیونکہ آپ دنیا بھر میں پاکستانی جو پھیلے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی شک نہیں رہا کسی کو کہ وہ عمران خان صاحب کو پسند کرتے ہیں، اور ان کی اکثریت، اور وہ چاہتے یہی کہ عمران خان صاحب کے لیے جو سہولت دور بیٹھ کے وہ مہیا کر سکتے ہیں وہ کریں. تو لہٰذا یہ کام بیرون ملک مقیم پاکستانی شاید کر بھی سکتے ہیں، آرگنائزڈ بھی وہ ہیں. تو آپ اس بات کو بھی چھوڑیے کہ وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک ان کے پیغام میں عمران خان صاحب کے ایک انٹرنیشنل ایلیمنٹ پیدا ہو گیا جو دنیا بھر میں اپنا اثر پیدا کرے گا. تو لہٰذا وہ بھی ان کے لیے مشکلات میں کمی کا باعث ہوگا. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو کس نے کہا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے؟ دیکھیے، اس میں مذاکرات بیچ چل بھی رہے ہیں، ابھی بھی معاملات چل رہے ہیں، لیکن ادھر جو سوچ ہے نا، وہ میں اس میں ریڈنگ رکھتا ہوں، وہ ایک ہے ڈسیپشن کی. وہ ایک چیز کمٹ کی جاتی ہے، پھر اس سے مکر جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈیسیو کیا جاتا ہے. ون، یہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے. سیکنڈ یہ کہ وہ جو بالکل ٹاپ لیڈرشپ ہے فوج کی، وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان کا وہ آپ کو نظر آیا جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس، اور اس کے علاوہ جو تاجروں سے خطاب میں آرمی چیف صاحب نے فرمایا کہ بہت بہتر ہو گئی معیشت، 1 سال میں اور ہو جائے گی. یہی آگے فلو کرتی ہے چیز کہ ابھی ان کو اندر ہی رکھنا ہے، اور یہ 1 سال بعد ہم ٹھیک کر لیں گے، اور مزید جکڑ دیں جتنا کرنا پڑتا ہے کر لیں. اب جکڑ بندیاں تو کرنا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اب جو حالات بنتے جا رہے ہیں ان میں خواہشات اپنی جگہ، لیکن حقائق کی اپنی تلخی ہوتی ہے.
وہ سب کو حلق سے اتارنی پڑے گی. اور یہ کہنا کہ مذاکرات یا کوئی بات چیت یا کوئی روابط نہیں ہے یا زیرو ہیں، تو ایسی تو کوئی بات میرے علم میں اب تک نہیں ہے. نہیں میں اگری کر رہا ہوں. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ لیکن اس سے برآمد کیا ہوگا نا؟ اس سے برآمد ایک چیز ہو چکی ہے، وہ ہے عمران خان صاحب کو پشاور بھیجا جانا، کے پی کی جیل میں انہیں بھیج دیا جائے، تو پھر وہ صوبائی حکومت اپنی صوبائی حکومت کے پاس چلے جائیں گے نا. وہ بلکہ آج علی امین گنڈا پور آج یعنی وہ آج انہوں نے اعتراف کیا، اعتراف کر لیا اس بات کا. ارے اس کی بابت ایک ثبوت خبر کی تصدیق، خبر کی تصدیق اس میں سپریم کورٹ میں بھی ایک اس کی ایک ثبوت ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ ایک محب وطن شہری، نہیں اس کی درخواست ہے، وہ یہ کہہ رہا ہوں نا، وہ لگنی ہے ابھی، وہ چلے گئے، نہیں لگ گئی ہے. ہاں وہ اسی ہفتے اس کی سماعت، وہ امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں میرا خیال ہے 16 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو وہ سنے گا. اس پہ رجسٹرار نے بھی نہیں کہا کہ یہ فریولس لٹیگیشن ہے یا آپ وقت ضائع کرنے آ گئے ہیں. ان کو بھی لگا ہے رجسٹرار کو کہ یار یہ جینوئن کنسرن ہے. حالانکہ جواد خواجہ یہاں پہ سیکورٹی خدشات ہیں تو کے پی شفٹ، حالانکہ جواد خواجہ کو 20,000 جرمانہ ٹھوک دیا. جی ہاں. تو دیکھیے، تو بات چیت تو ایز آف ناؤ تادم گفتگو روابط تو ہیں اس میں، لیکن ابھی صاحب جو ان کی روابط کے نتائج کیا نکل رہے ہیں، ایک نتیجہ آپ کو عرض کر دیا ہے، باقی بھی کچھ شاید آگے لے کچھ دنوں اللہ کرے سر کوئی نتائج